Allahu Akbar. Wow, there were Muslims here prior to 1930, 1950. اس عجائب گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا جیسے تاریخ کے دریچے آپ پر کھل رہے ہوں اور آپ کو مسلمانوں کے تعلیم، جغرافیہ، سفر، تجارت، خواندگی، سائنس، ریاضی، فنون اور زراعت کے علاوہ سب سے بڑھ کر موسیقی کے میدان میں کمال درجے کے کارناموں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان باتوں کا ذکر اسکول کی درسی کتابوں، یونیورسٹی کے لیکچروں یا دوسری جگہوں پر مباحثے میں کیوں نہیں سنتے؟ کچھ حد تک اس کی وجہ غلاموں کی بین البراعظمی تجارت ہے۔ اس تاریخ کا زیادہ تر حصہ آنکھوں سے اوجھل رکھا گیا۔ یہ اس دعوے کو تقویت پہنچانے کے لیے کیا گیا کہ جن افریقیوں کو ہم یہاں لائے ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے، ورنہ ان کو وضاحت کرنا پڑتی کہ کیا وجہ ہے کہ افریقیوں میں اتنی ترقی نظر نہیں آتی جبکہ ان میں عالم بھی تو موجود ہیں۔ میں اس میوزیم میں معالجوں کی تحریر، عدالتی نظام کی ڈرافٹنگ اور حکومتی نظام میں جمہوری اقدار کے بارے میں پڑھ چکا ہوں۔ میں نے پڑھا کہ وہ کیسے بارٹر تجارت کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز، کیسے سونے سے نمک خریدتے تھے یا کس طرح سے آیتوں کی کتابت کیا کرتے تھے۔ مجھے حیرانگی ہے کہ ہم ایسے دور کی بات کر رہے ہیں جسے افریقہ کا سیاہ دور تصور کیا جاتا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس وقت وہاں ایک انقلاب دستک دے رہا تھا۔ افریقہ کا یہ ایک سنہری دور تھا اور اب ہمارے پاس اس کا دستاویزی ثبوت دستیاب ہے۔ ٹمبکٹو کا ورثہ ایک طویل سفر کی مانند ہے جو ایک حیران کن داستان ہے جو خواندگی اور شعور کی پرواز کو نمایاں کرتی ہے۔ اس دوران 13ویں صدی کے آغاز میں امن اور ترقی کی ثقافت خطے میں پروان چڑھی اور یہ سفر 700 سال تک جاری رہا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب باقی دنیا سیکھنے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ ٹمبکٹو کے بارے میں نمائش میں شاہکار نوادرات رکھے گئے ہیں جو کہ 21ویں صدی میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تنازعات کو حل کرنے سے متعلق خیالات، بہتر حکمرانی، متعلقہ قوانین اور سماجی ڈھانچے کی بنیاد پر رواداری کو پروان چڑھانے کی اقدار شامل ہیں۔ Did you talk to the government of Mali? کیا آپ مالی گئیں؟ کیا آپ نے حکومت مالی سے بات کی تاکہ وہ آپ کو کچھ مواد دے سکیں؟ یہ کس طرح سے ہوا؟ آپ کو تلاش جاری رکھنی ہے، لیکن ہم نے مالی جا کر اس ورثے کو دریافت کیا۔ زیادہ تر ہمیں ٹمبکٹو میں قلمی نسخے ملے۔ اگر آپ نے ٹمبکٹو نہیں دیکھا، آپ کو ضرور وہاں جانا چاہیے۔ شیخ عبد القادر حیدرہ مالی کی ماما حیدرہ یادگار لائبریری سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے اجازت دی کہ ان کے نادر قلمی نسخوں کو استعمال میں لایا جائے اور انہیں میوزیم میں نمائش کی غرض سے امریکہ بھیجا جائے۔ ہمارے پاس اس طرح کے 39 قدیمی قلمی نسخے ہیں جو حال ہی میں دوبارہ دستیاب ہوئے ہیں، جس سے قرون وسطیٰ میں افریقہ کی خواندگی اور عالمانہ ثقافت کے وجود کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ یہ بذات خود ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہوئی داستان کی مانند ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ افریقہ کے پاس تحریری تاریخ ناپید ہے۔ اکولو کے شوہر سبابو رشید شہری حقوق کے سابق کارکن رہ چکے ہیں۔ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچر سے منسلک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ برادری کے مابین وسیع تر تعلقات استوار کرنے میں میوزیم ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ Alhamdulillah, I feel very, very wonderful about it. مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میرے خیال میں ہم ایسی خدمت سر انجام دے رہے ہیں جس کی بدولت معلومات کی راہ میں حائل خلیج کم ہو رہی ہے، جس طرح کا کام ہو ہی نہیں رہا تھا۔ یہ خلیج ان لوگوں کے مابین ہے جو اسلام اور مسجد جیسے بنیادی مذہبی ادارے سے ناواقف ہیں، جو مسلمانوں کو تعلیم مہیا کرتی ہے اور خدمات فراہم کرتی ہے۔ امریکی آبادی چاہتی ہے کہ اسے اسلام کے بارے میں بتایا جائے اور جو کوششیں ہو رہی تھیں وہ ناکافی تھیں۔ The American population in terms of want to know what Islam is and what it's about. جیکسن اسٹیٹ یونیورسٹی جیسے تدریسی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر رونلڈ میسن جونیئر انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر میسن کے مطابق مسلم ثقافت سے متاثر ہو کر انہوں نے طے کیا کہ ایک مسلم سینٹر کی تعمیر کی جائے۔
اور اسے اس یونیورسٹی کے کیمپس کا حصہ بنایا جائے۔ میرے خیال میں ثقافت اور علم کے فروغ میں مسلمانوں کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسپین میں مسلم حکمرانی کے دور کے قلمی نسخوں کو محفوظ کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا دیکھ سکے، یعنی مسلمانوں کے علم کی تاریخ کے نشانات کا سفر۔ مسلمان امریکہ بھر میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک بستے ہیں، لیکن کیا جیکسن مسیسپی میں کافی مسلمان آباد ہیں؟ یہ ہے مریم رشید واشنگٹن، جو اکولو رشید کی 3 بیٹیوں میں سے ایک ہیں، اور یہ میوزیم میں ریسرچ کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ کیا جیکسن میں مسلم برادری بستی ہے؟ It is, and it's actually quite large. We have 300. ہاں، کافی لوگ آباد ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف نسل کے مسلمان خاندان موجود ہیں۔ یہاں افریقی، پاکستانی، عرب اور افریقی امریکن ہیں، پھر یورپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کی آبادی بہت متنوع ہے۔ Unique. آپ نے میوزیم کے ساتھ کام کرنا کیوں شروع کیا؟ میں نے کچھ ابتدائی تحقیق کی۔ اپنی تحقیق کے دوران کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس پر آپ کو حیرانی ہوئی ہو؟ Prince Ibrahim, a Muslim, was actually in Natchez, Mississippi. ایک مسلمان شہزادہ ابراہیم مسیسپی کے شہر ناچز میں رہتا تھا، جو شہر یہاں سے محض 2 گھنٹے دور واقع ہے۔ میں نے سوچا عجب ہے کہ 1930 اور 1950 میں یہاں مسلمان آباد تھے۔ یہ بات میرے لیے حیرانی سے کم نہ تھی کہ غلامی کے دور میں جب تک بس چلا انہوں نے اپنے عقائد پر عمل کیا، انہوں نے روزے رکھے جبکہ ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی۔ تو مجھے یہ بات بہت قابل ذکر لگی۔ So that to me is outstanding. میں نے سرسری طور پر علم کے اس بے مثال خزانے میں سے چند انمول موتی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح مجھے ذہنی طور پر اس دور میں پہنچنے کا موقع ملا اور مشہور مسلمان سیاحوں کی لکھی ہوئی کہانیوں کی مدد سے اس وقت کی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ Ibn Battuta, being considered as one of the most traveled men in the world, he traveled to Mali during this particular period of time. And one of the things, among many others that he talked about, he said that of all of the places that ابن بطوطہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ سفر کیا۔ اسی تاریخی دور میں وہ مالی تک پہنچے اور جن چیزوں کا ابن بطوطہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے خطوں کا انہوں نے سفر کیا ان کے مطابق یہ علاقہ سب سے زیادہ پرامن اور محفوظ تھا۔ اپنی تاریخ میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے حکومت پر فائز لوگ بے انصافی کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے یہ عدالت والا ملک تھا۔ آج کل کی سوچ یہ ہے کہ جب تک تعلیم عام نہ ہو منصف مزاج حکومت کا ہونا ممکن نہیں۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کا افریقہ غیر مہذب نہیں تھا۔ ہمارے پاس دانشوروں کی ایک ٹیم ہے جن کا تعلق مختلف عقائد سے ہے اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں اور علم کی مختلف شاخوں سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان قلمی نسخوں کی بنیاد پر افریقہ کی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ rediscovery of these manuscripts is documentation enough for the rewriting of Africa's history. Allahu Akbar. As a student of history, I also know civilization's debt to Islam.